الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کے تقریباً نصف تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اب تیسرا ٹکڑا ہے وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو اپنے بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ہی نفع کی خاطر۔ خیرا لانفسکم، یہ بالکل وہی اسلوب ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں آیا ہے فآمنوا خیرا لہ، ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ وہی سمجھیے کہ یہاں ہے وانفقوا خیرا لانفسکم، لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، بلکہ اسی میں خیریت ہے۔ یہ انفاق سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو تو ہوگی جب نفاق کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، نفاق ورسس انفاق۔ نفقہ کے معنی عربی زبان میں ہے کسی شے کا ختم ہو جانا، لگ جانا، صرف ہو جانا۔ نفقت الدراہم، پیسے خرچ ہو گئے، مال ختم ہو گیا۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو جان کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے اور مال کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے۔ نفقت الدراہم، پیسے مک گئے، پیسے ختم ہو گئے، اور نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، گھوڑا کام آ گیا جسے آپ کہتے ہیں، جنگ میں کام آ گیا، نفق الفرس۔ اسی طریقے سے سمجھیے کہ انفاق کے معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے۔ انفقو، خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، اپنے مال میں سے بھی، جان میں سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ دو الفاظ آئیں گے، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ تو جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ اسی طرح انفاق مال اور بذل نفس، انفاق نفس، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا۔ انفاق کا لفظ ان دونوں کو کور کرتا ہے، اور اس پر بہت مفصل گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ حدید کے درس میں، اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے دو تقاضے بیان ہوئے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کھپا دو، خرچ کر دو، لگا دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خلافت تو مجھے اپنی جان پر عطا کی گئی ہے، اپنے جسم پر عطا کی گئی ہے، مجھے یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں، مجھے اعضاء و جوارح دیے گئے ہیں، مجھے ذہانت دی گئی ہے، مجھے کچھ قوت کار دی گئی ہے۔ میری یہ صلاحیتیں، میری ذہانت و فطانت، میری منصوبہ بندی کی صلاحیت، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اللہ نے مجھے ان میں خلیفہ بنایا ہے، پھر مال میں خلافت دی ہے، اولاد میں خلافت دی ہے۔ اس اعتبار سے جس جس چیز میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا، استخلاف عطا کیا گیا، لگا دو، کھپا دو۔ اس اعتبار سے یہاں پر انفقوا در حقیقت جہاد کے قائم مقام ہے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یا انفقوا فی سبیل اللہ انفسکم واموالکم، کھپا دو، لگا دو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور اپنے مال۔ تو گویا کہ جہاد اور انفاق بالکل متوازی الفاظ ہیں۔ اب نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد اور انفاق کس اعتبار سے، کس مقصد کے لیے؟ اس سورہ مبارکہ میں وہ مقصد معین نہیں کیا گیا، اگرچہ آخری آیت میں اس کی طرف اشارہ آ جائے گا، صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ جو دوسرے رکوع کی پہلی آیت تھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم،
سورہ حدید کے ساتھ موازنہ کیا، تقابل کیا، اور اس سے یہ آیت پوری طرح نکھر کر سامنے آئی۔ اس مقام پر سورہ حدید میں وہ آیت آئی ہے، وہ دوسرا حصہ جو ہے آیتوں کا لگا دیا جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معه الکتاب والمیزان، اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی اور میزان بھی۔ کس لیے یہ سب کچھ کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو، کاربند ہو۔ شریعت کا فائدہ کیا اگر وہ نافذ نہ ہو؟ میزان کا فائدہ کیا اس میں تولا ہی نہ جائے؟ میزان تو اس لیے کہ اس میں جس کو ملے تل کر ملے، جس سے لیا جائے تول کر لیا جائے۔ تو یہ بیکار ہو گئے۔ یہ تلاوت کر کے جو ہے ثواب لے لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کی محفلیں اور استماع کی محفلیں ہو رہی ہیں، قرات کی جشن ہو رہی، یہ تو قرآن کا مقصد نزول نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہ اس قرآن کو قائم کرو۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہارا کوئی موقف نہیں، مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور اس کو کہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو یہ جو اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعتیں دی، میزان عدل و قسط عطا فرمائی، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم۔ اور عدل پر قائم کرنے کے لیے لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی مفید ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں اپنے مفادات کو چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے اس لیے کہ بات اچھی لگی ہے، دل کے قبول کیے۔ ابو بکر صدیق نے نصیحت ہی سے بات قبول کی ہے، دعوت کو قبول کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی پڑتی ہے۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس کا اسلحہ بنتا ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ توا پر آگ چمٹا پھونکنی بھی اس سے آپ بنا لیتے، لیکن اصل میں یہ اترا ہے، یہ فولاد در حقیقت شمشیر کے لیے۔ مجھے بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے، غالباً معتمد کوئی ورناتا کے یا اسپین کے بادشاہوں میں سے تھے، وہ کبھی جیل میں پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا یہ شعر تھا کہ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، زنجیر میں جکڑے ہوئے پڑے ہوئے، لیکن وہ زنجیر بھی پیاری ہے۔ کیوں پیاری ہے؟ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، تھی سیس فولاد سے شاید میری شمشیر بھی، میری تلوار بھی تو اسی لوہے سے تھی جس لوہے سے یہ زنجیر بنی ہے، جس میں مجھے باندھ دیا گیا۔ تو منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے اور بھی ہیں، لیکن اصل میں تو یہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ یہ ہے جہاد اور قتال کا مقصد، نظام عدل و قسط کا قیام، ظلم کا خاتمہ، جبر کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، نظام عدل و قسط جو اللہ نے عطا فرمایا اسے نصب کرنا، اسے قائم کرنا، اسے نافذ کرنا۔ اس کے لیے ایک جماعتی شکل ضروری ہے۔ جد و جہد انفرادی نہیں ہو سکتی، وعظ و نصیحت ہی سے نہیں ہوگی، اس کے لیے جہاد و قتال بھی آئیں گے، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ انفاق مال اور وہ سموتات جماعت کے نظم کے لیے، یہ در حقیقت یہ آیت اصلاً سورہ حدید کی اس آیت کی روشنی میں پوری طرح نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی کے لیے بیعت لازمی قرار دی گئی۔ چنانچہ وہ حدیث رہ گئی تھی بیان کرنے سے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت موجود ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جس شخص کی موت آئی ہے اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ پڑا ہوا نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ تو نوٹ کیجئے، یہ ہے اس نظم جماعت کی اہمیت۔ ظاہر بات ہے کہ اگر تو اسلام کا نظام قائم ہے، نظام عدل و قسط اللہ کا عطا کردہ ہوا نافذ ہے، تو پھر جو بھی سربراہ حکومت ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، اس سے بیعت سموتعات ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو اجتماعی جد و جہد لازم ہے، ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا۔ فرشتے تو آسمان سے اتر کر جو ہے وہ اس نظام کو قائم نہیں کریں گے۔ یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔
جان کی بازی کھیلنے کو بھی تیار ہے یا نہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون سے ہیں وہ بندے میرے وفادار جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میری اور میرے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ رسول کا فرض ہے اس دین کو نافذ اور غالب کرنا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور دین میرا ہے، میرے غلبے اور میری حکومت کو قائم کرنے کے لیے وہ جان کی بازی لگاتے ہیں یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ پوری آیت در حقیقت اس آیت کے ساتھ جوڑ کر لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس اس مقصد کو اگر سامنے تم نے رکھ لیا ہے، پس تقوی اختیار کرو اللہ کا اپنے حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور جماعت کیسے وجود میں آئے گی؟ بیعت سمع و طاعت سے۔ اور جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقد مات میتۃ جاہلیۃ، وہ مرا ہے جاہلیت کی موت، اسلام کی موت میں۔ تو یہ انفاق جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جہاد اور ہجرت کا قائم مقام، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور یہ بات آج کی دنیا میں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، شاید یہ پوری وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر جدید اکنامکس سے ذرا سا بھی کوئی انسان کو کوئی شدھ بدھ بھی ہو کہ یہ تمام کوموڈیٹیز جو ہیں آج یہ سب کیپٹل شمار ہوتی ہیں۔ وقت بھی کیپٹل ہے، صلاحیتیں بھی کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، مشینری ہے، زمین ہے، مکان ہے، سب کیپٹل ہے، اور یہ سب کوموڈیٹیز انٹر کنورٹیبل ہے۔ آپ اپنی صلاحیت کو لگاتے، کھپاتے، وقت صرف کرتے، پیسہ بناتے، آپ اسی صلاحیت کو کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، صرف کرتے ہیں، وقت بھی اور محنت بھی، اور دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ لوگوں کی صلاحیت خرید سکتے ہیں، وقت خرید سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر سے اپنی کنسلٹیشن خرید رہے ہیں، اسے 400 روپے فیس دے رہے ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر آرکیٹیکٹ سے اپنے مکان کا نقشہ بنوا رہے ہیں، اسے اتنے 1000 روپے جو ہے فیس دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کی صلاحیت خریدی ہے، اس کا وقت خریدا ہے۔ ایک مزدور سے آپ صبح سے لے کے شام تک اینٹیں ڈھوا رہے ہیں اور آپ اس کو 50 روپے دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہیومن انرجی، ہیومن کیپیبلٹیز، انسانی صلاحیت، انسانی ذہانت، انسان کا وقت، یہ سب پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور ان سب چیزوں سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے انفاق کا لفظ جو ہے وہ کور کر رہا ہے تمام چیزوں کو، جان، مال، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات، یہ سب کا سب در حقیقت مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ تمام چیزیں کہ جن میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے، جس میں تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے۔ وہی اختیار جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے، وہ مال جو اللہ نے دیا ہے اپنی مرضی سے اس کے دین کے لیے لگا دیا جائے، وہ مہلت عمر جو اللہ دے رہا ہے اسے اللہ کے دین پر صرف کر دیا جائے، وہ صلاحیتیں اور ذہانتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ دین کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دی جائیں، اور جان دے دی جائے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہے کل دین، اصل دین یہ ہے، جبکہ اصل دین جو ہے ہم نے کچھ اور چیزوں کو سمجھا ہوا ہے۔ یہ نوٹ کروا لیجئے کہ ان تمام صورتوں میں صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے سوائے سورہ جمعہ کے، کہ اس میں وہ بھی جمعہ کی نماز کا ذکر ہے، اس میں بھی اصل ذکر خطبے کا ہے۔ بس فَصَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ جو خطبہ ہے وہ ہے در حقیقت جس کی اہمیت بنوائی گئی۔ بہرحال ہمارے سامنے تو وہی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اور یہاں ہے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور یہ کس لیے درکار ہے؟ لیقوم الناس بالقسط۔ آگے فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ یوقا یہی وقع سے بچنا، اتقاء باب افتعال بنا اسی سے، وقع یقی سے باب افتعال ابتقاء، اور وہ واو اور تے مل گئے اتقاء۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے یوقا، وقع سے، یقی سے، یوقا یہ اس کا مجہول بن گیا۔ اب من یوقا شح نفسہ، جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے۔ تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ جی کا لالچ، اس کے لیے دو لفظ مستعمل ہے، شح بھی
اور بخل بھی، تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں یہ. یہاں صرف ابھی شوہ پر اس آیت کو مکمل کر لیجئے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، اس کی گرفت سے، اس کے چنگل سے نکال لیے گئے. اللہ نے اتنا فضل و کرم ان پر فرمایا کہ مال کے لالچ اور اس جان کی محبت کے ان پھندوں سے اسے نکال لیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ ہوں گے جو اپنی منزل مراد کو پہنچیں گے، جو فلاح پائیں گے. میں لفظ فلاح پر آج گفتگو نہیں کروں گا. یہ اب ہمارا جو اگلا درس ہے جس پر کہ یہ دوسرا حصہ منتخب نصاب کا ختم ہو جائے گا سورہ قیامہ، اور اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوگا قد افلح المؤمنون. وہ اس تیسرے حصے کا پہلا لفظ ہے، وہاں تفصیل سے گفتگو ہوگی فلاح کہتے کسے. یہاں پر صرف کامیابی، منزل مراد تک پہنچ جانا، اصل منزل مقصود کو حاصل کر لینا. فاولئک هم المفلحون. تو وہ لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہاں ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ شح اور بخل جو ہے تقریباً ہم معنی الفاظ ہے، لیکن ایک ہے مال کا لالچ اور اس کی حرص، ایک ہے خرچ کرنے میں رکاوٹ. بخل زیادہ جو ہے اس دوسرے پہلو کو کور کرتا ہے، جو مال آ گیا وہ جانے نہ پائے، یہ بخل ہے. اور آئے اور آئے اور آئے، یہ شح ہے. اگرچہ دونوں ہیں تقریباً مترادف، لیکن یہ کہ ایک زبان کے کوئی سے دو لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہوا کرتے. یہ ایک اصول ہے، کلیہ ہے. ورنہ وہ دو لفظ وضع کیوں کیے جائے گے؟ اگر وہ وضع کیے گئے ہیں دو علیحدہ علیحدہ الفاظ کی حیثیت سے تو کوئی نہ کوئی باریک سا فرق ہوتا ہے. تو یہاں بھی شح میں اور بخل میں یہ فرق ہے کہ بخل جو ہے وہ مال کو سید کر رکھنا، سنبھال کر رکھنا، خرچ کرنے سے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ بخل ہے. اور شح جو ہے وہ کسی شے کی طلب، حاصل، حرص، مزید کا، وہ جو ہے الہاکم التکاثر، کثرت، اور یہ ہے شح. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخل جو ہے وہ عام خاص ہے مال کے لیے ہی، کسی اور شے کے لیے بخل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، جبکہ شح کا لفظ عام ہے. مثلا یہ کہا جائے گا قیل فلان شحیح بالمال، یہ مال کا بڑا حریص ہے. وشحیح بالجاہ، یہ شخص جو ہے یہ دنیا میں نام اور شہرت کا بڑا حریص ہے. تو حرص جو ہے وہ شہرت کی بھی ہوتی ہے، جاہ کی بھی ہوتی ہے، اقتدار کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے. یہ سارا شح کا لفظ سب کو کور کرتا ہے، جبکہ بخل جو ہے وہ صرف مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال کو جمع رکھنے کی خواہش اور خرچ کرنے سے بچنا. اب ذرا نوٹ کر لیجئے، چونکہ موازنہ کرا رہا ہوں، سورہ حدید میں پھر ذرا وہ آیات لے آئیے. وہ ما اصاب من مصیبت سے جو بات چلی تھی، اس کے بعد فرمایا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اس کے بعد آیت آئی لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اس سے متصلاً قبل کیا آئی؟ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں. چنانچہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جائے گا اس کا پہلے حکم آ گیا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. صرف وہ لفظ بدل گیا ہے، بخل کی بجائے شح آ گیا، ترتیب بدل گئی. وہاں مقصد بعد میں ہے اور اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بخل وہ پہلے بیان کیا گیا. یہاں مقصد کا ذکر پہلے کیا گیا اور اس سے روکنے والی شے شح اس کا ذکر کر دیا گیا بعد میں. بات ایک ہی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، کہیں ترتیب بدل جاتی ہے، کہیں اس کے اندر کسی ایک شے کی تفصیل آ گئی، دوسرے مقام پر دوسرے پہلو کی تفصیل زیادہ آ گئی. ورنہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اب آئیے اس سے اگلی آیت ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، وہ تمہارے لیے اس کو دگنا کرے گا، بڑھائے گا، اضافہ کرے گا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اور اضافی طور پر، بونس کے طور پر تمہارے گناہ معاف کرے گا. دیکھیں یہ قرض حسنہ ہے. دنیا میں قرض حسنہ اسے کہ جو رقم آپ نے دی ہے وہی واپس لیجئے، کچھ نہیں اضافہ ہوگا تو یہ ربا ہے، حرام.
اللہ کو قرض حسنہ دیجئے تو ایک تو وہ رقم بھی بڑھے گی، وہ مال بھی بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، یضاعف لکم، اللہ اسے بڑھاتا رہے گا، اور دگنا چوگنا نہیں، وہ تو 70 گنا 700 گنا بڑھ جائے گا۔ اور مزید یہ مزید بڑھا بونس میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کفارہ بھی بن جائے گا یہ تمہارا انفاق اللہ کی راہ میں، اللہ کو قرض حسنہ دینا، یہ کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ قرض حسنہ، انفاق، جہاد بالمال، زکوٰۃ، ایتاء مال، اعطاء، مختلف الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں مال صرف کرنا، صدقات، اس کی دو مدیں ہیں، تفصیلی بحث ہوگی سورہ حدید میں جا کر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ مضامین بنیادی طور پر سامنے آ جائیں۔ اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا، اعطاء، اما من اعطا واتقا، ایتاء مال، یوتون اموالہم، ایتاء مال، الذی یوتی مالہ یتزکا، پھر اسی میں صدقہ، اسی میں زکوٰۃ، دوسری طرف انفاق اور قرض حسنہ اور جہاد بالمال۔ تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن دو مدیں علیحدہ کیا ہیں؟ ایک ہے انسانوں پر خرچ کرنا، محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہے، کوئی بھی حاجت مند ہے، اس کی حاجت روائی میں مال خرچ کرنا، یہ اعطاء ہوگا، ایتاء مال ہوگا، یہ زکوٰۃ ہوگی، یہ صدقات ہوں گے۔ چار الفاظ وہ اس مد کے لیے۔ مال سے جہاد کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے، انفاق مال کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، قرض حسنہ دینا اللہ کو یہ بھی اللہ کے دین کے لیے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے سورہ حدید سے یہ مضمون شروع ہوا ہے، قرض حسنہ کا ذکر سورہ حدید میں دو مقامات پر آیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تو وہ ان کے لیے اس کو بڑھائے بھی اور انہیں اور اجر دے اپنے پاس سے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے، اور بڑا پیارا انداز ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد، کن میں یہ ہمت ہے کہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے آیت نمبر 19 کے اندر، آیت نمبر 18 میں، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب یہاں پہ دونوں جمع کر لیے، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ لوگ کہ جو قرض لیتے ہیں اللہ کو قرض حسنہ، یعنی اگر محتاجوں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں پر ہے تو یہ صدقہ ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، یہ ایک مد ہو گئی۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ دوسری مد ہے۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اس کے دین کے لیے، دین اس کا ہے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اور اس کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کے لیے سعی و جہد ہو رہی ہے، یہ اس کے نام قرض ہے، ذاتی طور پر اللہ اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے۔ فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے بڑھاتا رہے گا، بڑھایا جائے گا اور اجر کریم ملے گا۔ وہی لفظ یہاں ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا، کرتا رہے گا، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ واللہ شکور حلیم، اب یہ دو اللہ کی صفات آئی ہیں یہاں پر، اللہ شکور بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ یہ میں نے اجمالاً تو پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا، یہ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات آتے ہیں جوڑوں کی شکل میں، ان میں بڑی گہری مناسبت ہوتی ہے۔ شکر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب یہ لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو احسان مندی ہوگا، جب اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو یہ قدر دانی اور قدر افزائی ہوگا، ہاں میرے بندے نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے۔ جیسے کوئی بڑا جو ہے اپنے کسی چھوٹے کو تھپکی دیتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کی ہمت بندھاتا ہے، قدر افزائی فرماتا ہے، تم نے بڑا کام کیا، واقعتاً تمہاری محنت قابل داد ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے شکر، اور اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ کچھ عطا کیا، یہ بندے کی طرف سے شکر ہے۔ اور فعول کے وزن پر شکور، بہت ہی قدر افزائی فرمانے والا۔ تم دو تو صحیح اسے، کس قدر افزائی فرمائے گا یہ آخرت میں جا کر تمہیں معلوم ہوگا۔
خرچ تو کرو اس کے لیے، کھپاؤ تو اپنے آپ کو اس کے لیے، پھر دیکھو وہ کیا قدر کرے گا تمہاری۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو حقیر سی قیمت کی عوض فروخت نہ کرو۔ سب سے بڑی بولی بولنے والا بھی تو موجود ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کل نفس یغدو فبائع نفسہ۔ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی ذہانت فطانت بیچ رہا ہے۔ کوئی دہاڑی لے کر آ گیا، کوئی ماہانہ تنخواہ کے عوض ہے، کسی کو اور بہت سی بھی مراعات بھی ملی ہوئی ہیں، بہرحال قیمت لیتے ہیں لوگ، لیکن ایک بولی اللہ لگا رہا ہے، وہ جنت کی بولی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو تم دیکھے تو دیکھو اسے، تمہیں جو اجر وہ عطا فرمائے گا تمہارے تصور میں نہیں۔ وہ میں سنا چکا ہوں وہ حدیث کہ جنت میں نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک کبھی نہیں آیا، وہ کچھ تمہیں عطا کرے گا۔ اچھا نہیں دیتے تو حلیم ہے، وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، بڑا حلیم ہے، وہ حلم جو ہے اس کا وہ فوراً پکڑتا نہیں، فوراً سزا نہیں دیتا، محروم نہیں کر دیتا کہ اس کی روزی بند کر دو۔ اس کے اندر اس کا ظرف بڑا وسیع ہے، واسع علیم، بڑی وسعت والا، بڑی سمائی والا۔ اس نے دسترخوان کو یہ بچھایا ہوا ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، یہ دسترخوان دنیا کا تو ہم نے کافروں اور مشرکوں اور اہل ایمان اور فاسقوں اور فاجروں اور منافقوں سب کے لیے بچھا رکھا، کھاؤ پیو، بلکہ دوسروں کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اہل ایمان کو تو آخرت میں ملے گا، لیکن یہ کہ یہی تو یہاں تو کچھ چر چگ لیں، لہذا اس اعتبار سے ان کے لیے ہم اپنے خزانے زیادہ ہی کھول دیتے ہیں، ہمارا دسترخوان ان کے حق میں زیادہ ہی وسیع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا و مافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک عطا نہ کرے، لیکن اس کی نگاہ میں یہ سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور یہ محل عالی شان اور یہ بڑی بڑی کاریں، اور یہ اس کی تو نگاہ میں ہے کیا، کھلونے ہیں، کھلونے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ بڑا حلیم ہے، پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، اصلاح کے لیے وقت دیتا ہے، جس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے اس کے لیے اس کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کرتا رہتا ہے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اور بہت حلیم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ دونوں کا۔ نوٹ کر لیجئے اس میں کہ یہاں پھر صفت علم کا ذکر آ رہا ہے، اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی صفت علم کا بیان ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، دوسری آیت ہی میں آیا، یہ بصارت اللہ کی، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں، یہ بھی علم ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یہ بھی اس کی صفت علم ہے۔ ایک آیت میں، آیت نمبر 4 میں 3 ڈائمنشنز اللہ کے علم کی آئیں، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا تھا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں اس کا تعلق اس قسمت سے ہے، ایمان بالقدر سے ہے، کہ یہ پری نالج ہے اللہ کا، جو پری ڈٹرمینیشن جو ہے اس کو مستلزم نہیں ہے، یہ علم ہے اللہ کا کہ جو ازل سے ہے، اور وہ آنے واحد میں ازل اور ابد کا سارا علم اس کے سامنے موجود ہے۔ اب آخر میں پھر عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ کی اصطلاح جو یہاں پر آئی ہے یہ ہمارے اعتبار سے آئی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، اس کے لیے ہر شے آنے واحد میں حاضر ہے، غیب ہے ہی نہیں۔ غیب کا لفظ ہمارے لیے ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی ہیں پردہ غیب میں، خود اللہ پردہ غیب میں، ملائکہ پردہ غیب میں، جنت اور دوزخ پردہ غیب میں، یہ تمام امور غیبی ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے۔ ہمارے لیے شہادہ، یہ جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم اپنے حواس
خمسہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں جو سامنے موجود ہے۔ اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تقسیم تمہاری ہے، اللہ تو غیب، حاضر، غائب ہر شے کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، العزیز ہے، الحکیم ہے۔ یہ بھی ایک جوڑا ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے ایک جوڑے کی شکل میں، اور خاص طور پر یہ سلسلہ سور سورہ حدید تا سورہ تحریم، اور ان میں بھی اخص الخواص کے درجے میں جو المسبحات ہے، الحدید، الحشر، الصف، الجمعہ، التغابن، پہلی سورت سورت الحدید اور آخری سورت سورت التغابن، جس کے ہم اختتام تک اللہ کے فضل سے پہنچ گئے، اس میں یہ جوڑا بڑی کثرت سے آیا ہے۔ سورہ حدید کی پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کی پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر ختم بھی انہی الفاظ پر ہوتی ہے، المصور، اور اس کے بعد یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ انہی دو اسماء پر سورت شروع ہوئی، انہی دو اسماء پر ختم۔ سورہ جمعہ میں اگرچہ پہلی آیت میں 4 اسماء ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، لیکن عزیز الحکیم یہ جوڑا جو کا تو موجود، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اسی طریقے سے یہاں جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ عزیز کہتے ہیں وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہو، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کی اختیارات پر کوئی قدغن، کوئی لیمیٹیشنز نہ ہو۔ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فوق کل ذی علم علی، علی کل مقتدر مقتدر، ہر صاحب اختیار کے اوپر کوئی اور صاحب اختیار ہے۔ فرعون صاحب کی بھی سٹی گم ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے درباریوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں، خدائی کے مدعی ہیں انا ربکم الاعلی، لیکن ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دے دیں آپ لوگ کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ اس لیے کہ فرعون کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، اگر اس کے جو آجان سلطنت تھے اگر وہ اس کا ساتھ نہ لیں، وہ 50,000 30,000 منصبدار جو بیٹھے ہوئے جو غادری قسم کے سردار وہ ساتھ نہ دے تو فرعون کیا کر لے گا؟ معلوم ہوا یہاں تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ضیاء الحق صاحب نے کہیں کہہ دیا تھا کہ میں تو مقتدر مطلق ہوں، پھر معاذ اللہ کہہ دیا تھا معاذ اللہ میں مقتدر مطلق ہوں، لیکن یہ کہ مقتدر مطلق ہونے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ ہاں اللہ ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشنز ہے ان میں سب سے ٹریکی ایشو یہ ہوتا ہے کہ کہیں اختیارات کا ارتکاز نہ ہو جائے، اور اگر کہیں مجبوراً ہو بھی تو چیکس اینڈ بیلنسز ہو، تاکہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely، لہذا absolute authority نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اختیارات اگر کہیں ہیں تو وہاں چیکس اینڈ بیلنسز قدغنے ہو، بیلنس کیا جائے اس کو، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی احتساب کا نظام ہو تاکہ وہ کرپٹ نہ ہو، وہ خود سر نہ ہو جائے، وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے۔ تو اس اعتبار سے اس پورے پس منظر میں سمجھیے ایک ہی ہستی ہے کل کائنات میں، العزیز، جس کا اختیار مطلق، جس سے بالا تر کوئی نہیں، جسے کسی سے سینشن نہیں لینی، کسی سے منظوری نہیں لینی، کسی کا وہ محتاج نہیں، الغنی، اپنی ذات میں خود مکتفی، اپنی جگہ خود محمود، آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے، کوئی حمد کرے یا نہ کرے۔ العزیز، ایسا زبردست مطلق صاحب اختیار کہ جس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، جس کے اختیارات پر کوئی تحدید، کوئی لیمیٹیشنز نہیں۔ اس کو بیلنس کرتا ہے الحکیم، کمال حکمت والا۔ یہ بیلنسنگ ہے کہ جہاں وہ العزیز ہے وہاں وہ الحکیم بھی، اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کی جہاں اختیار جو ہے مطلق وہاں حکمت بھی مطلقہ، گویا کہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت مطلقہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں کہ ساتھ استعمال ہوتا ہے، تابع نہیں۔ یہ ہمارے اور معتزلہ اور اہل تشیع کے درمیان فرق ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مطلق انفائنائٹ، اور اس کی ہر صفت بھی مطلق ہے انفائنائٹ. کوئی صفت دوسری صفت کے تابع ہو گئی تو جو تابع ہوئی وہ مطلق نہیں رہی، وہ تو پھر محدود ہو گئی. اس کے اوپر کوئی دوسری صفت جو ہے آ کر غالب آ گئی تو پہلی صفت جو ہے وہ محدود ہو گئی. ہمارے نزدیک اللہ کی حکمت بھی مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق، اللہ کی قدرت بھی مطلق. تمام صفات اس کی انفائنائٹ ہیں، جیسے کہ اس کی ذات جو ہے وہ انفائنائٹ. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب العدل پر میں گفتگو کر رہا تھا، کہ واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع اور معتزلہ نے عدل کو اللہ پر واجب قرار دیا ہے، جبکہ اہل سنت اسے واجب قرار نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق کہاں رہا ہے؟ اللہ چاہے ابو جہل کو جنت میں داخل کر دے، اس کا اختیار ہے. اللہ چاہے کسی بڑے سے بڑے متقی کو جہنم میں جھونک دے، اس کا اختیار ہے. یہ ہم جانتے ہیں وہ نہیں کرے گا، ابو جہل کو سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا، یہ بالکل دوسری بات ہے. اختیار اس کا ہے، اختیار مطلق ہے اس کا. البتہ یہ کہ اس کے اختیار کے ساتھ ہمارے فہم کے لیے، یہ تو تمام اسماء و صفات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارے لیے، ہمارے فہم اور ہمارے تصور کے لیے واسطہ بنتے ہیں. ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہی اس کی حکمت بھی کامل ہے، کاملہ، حکمت بالغہ اور کاملہ ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہے ایک تصور کے اعتبار سے. یہ تو ایک پہلو سے میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی، لیکن اس الحکیم کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس سے پہلے کبھی اس وضاحت کے ساتھ میں نے بیان نہیں کیا. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف پوری توجہ آپ کی منعطف کرا دوں. الحکیم حکم سے بھی تو ہے، حکیم صفت مشبہ ہے حاکم سے. حاکم حکم دینے والا، حاکم یہ اس میں فاعل ہے، حکیم یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، جس کا حکم مستقل ہے، حکم جس کی صفت دائمی ہے. اس میں فاعل میں اور اس میں فعیل جو ہے صفت مشبہ میں فرق یہی تو ہے. فاعل میں فعل کا وجود ہوتا ہے عارضی طور پر، جبکہ صفت مشبہ مستقل ہو جاتی ہے. عالم اور علیم میں یہ فرق ہے، فاعل اور فعیل میں یہ فرق ہے. ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، آکلن، یہ جب کھانا کھا رہا ہے اس وقت آکل ہے. اکیل بہت کھانے والا، یہ اس کی صفت مشبہ بن جائے گی. تو اس طریقے سامع جب وہ سن رہا ہے، سامع سمیع جب اس کی صفت مستقلہ ہے یہ سماعت. تو یہی فرق ہے حاکم اور حکیم میں. اس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے کہ الحکیم پر جو یہ صورت ختم ہو رہی ہے، پہلی آیت میں جو آیا لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار مطلق اسی کا ہے. تو العزیز اور الحکیم دونوں در حقیقت لہ الملک کی وضاحت کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس اعتبار سے سورہ حدید سے پھر تقابل کیجئے. ابتدائی 6 آیات میں 2 دفعہ آیا لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض. آیت نمبر 2 میں بھی، آیت نمبر 5 میں بھی 2 مرتبہ. اس سے یہ تصور سامنے رکھیے جو سورہ حدید کے حوالے سے بھی سامنے آ چکا تھا. ایک ہے نظام عدل و قسط قائم کرنا، ایک ہے اللہ کی حکومت قائم کرنا. مراد دونوں سے ایک ہی ہے. وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی دی جیورے بھی اسی کی ہے، ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے. صرف یہ انسانوں کو، جنوں کو کچھ تھوڑے سے دائرے میں اختیار دیا ہے. یہ ہلدی کی گانٹھ لے کر پنساری بن کر بیٹھ گئے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو بادشاہت اسی کی ہے. اس وقت بھی وہی الملک ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ الملک، الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ میں آیا ہے. تو لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ حدید کی. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ حدید کی. اسی پر یہ در حقیقت سورہ تغابن شروع ہوئی لہ الملک ولہ الحمد، اور ختم ہوئی وہو العزیز الحکیم. اور وہ زبردست ہے، وہی حاکم ہے ہمیشہ کا دائم،
اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ پھر ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ والعصر کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ حکومت الہیہ کا قیام مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ تواصع سے جو اس کا وجود ثابت کیا ہے، جس پر کہ اب وہ اللہ کے فضل سے ہمارا وہ جو سورۃ العصر والا کتاب چاہے بڑی آب و تاب کے ساتھ بہت خوبصورت جو اب ہمارا معیار ہے کتابوں کا انجم الخدام القرآن کی، اس پر بھی وہ مجلد صورت میں بھی آ گیا ہے، اس میں وہ میری تحریر بھی آ گئی ہے۔ تواصع بالحق و تواصع بالصبر، اس کے لیے لازم ہے وہ نظام خلافت قائم کیا جائے جس میں اطاعت امر کا نظام بھی ہو، واسمعوا واطیعوا کا نظام بھی ہو۔ جب تک کہ وہ نظام قائم نہیں ہوتا گویا کہ اللہ کے ان احکام پر پورا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے احکام تو وہ ہے کہ جو رہ جاتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ چور کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے جب تک کہ قانون نافذ نہ کیا جائے؟ آپ دانی شادی شدہ کو رجم کیسے کریں گے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ کیا جائے؟ حدود آرڈیننس پاس ہو جائے گا، کوئی حد جاری تو نہیں ہوگی، نہ ایک ہاتھ کٹا نہ کوئی رجم ہوا۔ وہ صرف فراڈ کے لیے، دھوکے کے لیے، لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے وہ صرف جس قسم کے آرڈیننس جو ہیں، چاہے وہ نفاذ شریعت آرڈیننس ہو چاہے وہ حدود اور آرڈیننس ہو، لیکن یہ کہ واقعتاً مسلمان کے فرائض میں سے ہے اس نظام کو قائم کرنا۔ وجوب قیام خلافت، یہ سورۃ العصر سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اور آج جب کہ ہم اپنے منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے اس چوتھے درس کی تکمیل کر رہے ہیں تو پھر وہی بات نوٹ کر لیجئے، وہ حکومت الہیہ یا نظام خلافت قائم کرنا یہ بندہ مومن کا وہ فرض ہے، وہ فریضہ ہے دینی جس پر وہ مکلف ہے، جس کے لیے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ حدیث بھی سامنے رکھے، اور وہ کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ کس لیے ہے؟ اللہ کی اس حکومت کو، اس نظام عدل و قسط کو قائم اور برپا کرنے کے لیے، نظام جماعت۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ دین کے جو تقاضے جو سورہ تغابن کی آخری 3 آیات میں بڑے زوردار انداز میں آئے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کسے، اس کے لیے عزم مصمم کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔